کھجوروں کے اتوار کے موقع پر میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 12 تا 19۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 12 تا 19۔ کلام مقدس میں یروشلم میں خداوند کے شاہانہ داخلے کے بارے میں یوں لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، ہلیلویا، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ آمین۔ عید فصح کا موقع ہے، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت یروشلم کی آبادی تقریباً 25,000 افراد پر مشتمل تھی، مگر عید فصح کے موقع پر یہ آبادی بڑھ کر 50,000 سے 200,000 افراد تک ہو جاتی، کیونکہ تمام اسرائیل اور دنیا بھر سے یہودی لوگ عید فصح منانے کے لیے مقدس شہر یروشلم میں آتے اور آ کر خدا کے حضور قربانیاں گزرانتے اور اس بڑی رہائی کو یاد کرتے جب خدا نے ماضی میں
ان کے باپ دادا کو جب وہ مصر کی غلامی میں تھے تو اپنے بندے موسیٰ کے وسیلے سے معجزات کر کے رہائی اور آزادی بخشی تھی۔ مصر سے رہائی، فرعون کی غلامی سے رہائی تھی۔ مصر سے رہائی، فرعون اور مصری حکومت اور ان کے ناپاک اور جھوٹے دیوتاؤں کے قبضے سے رہائی تھی۔ لیکن اب ایک نیا بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، جو قوم اسرائیل کو شیطان، گناہ اور موت سے رہائی بخشے گا۔ رومی حکومت، رومی سلطنت، جنہوں نے شہر یروشلم اور ملک اسرائیل پر 63 قبل از مسیح 63 BC تب سے قبضہ جمایا ہوا تھا، اس موقع پر، عید فصح کے موقع پر بہت محتاط اور سرگرم ہو جاتے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا کہ جب یہودی عید فصح کے موقع پر یروشلم میں مصر اور فرعون شہنشاہ کی غلامی سے آزادی کا جشن منائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جذبات میں شدت آ جائے اور وہ انقلابی ہو کر رومی بادشاہت اور اس کے شہنشاہ قیصر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس لیے عید فصح کے موقع پر رومی حکومت کا گورنر پونتس پیلاطس قیصریہ کے علاقے سے گھوڑے پر اپنے رتھ کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ عید فصح کے موقع پر یروشلم شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ایک طرف گورنر پونتس پیلاطس ہے جو اپنے گھوڑوں کے رتھ پر تلوار اور سپاہی لیے یروشلم شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یسوع نامی ایک بڑھئی نبی، استاد اور مناد ہے جو ایک گدھی کے بچے پر یروشلم شہر میں انٹر ہو رہا ہے۔ دونوں بادشاہ ہیں، لیکن پونتس پیلاطس تلوار سے جنگ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، قتل عام کرنے والا، خون ریزی کرنے والا، تباہی مچانے والا بادشاہ ہے،
مگر اس کے مقابلے میں مریم کا بیٹا جو جوان گدھے پر سوار ہے، یسوع مسیح بادشاہ، وہ امن، صلح اور محبت کا پرچار کرنے والا اور سلامتی کو نافذ کرنے والا حلیم بادشاہ ہے۔ دونوں بادشاہاں چ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک بادشاہ جنگجو ہے، دوسرا بادشاہ امن کا پرچار کرنے والا ہے، یسوع بادشاہ۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ خداوند جب یروشلم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے موقع پر وہ لکھا ہے، کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلی صدی چ کھجور دیاں ڈالیاں انہوں نے صرف ڈیکوریشن لی نہیں سن اپنے ہاتھاں چ پڑیاں ہوئیاں۔ پہلی صدی میں کھجور کی ڈالیاں یہودی لوگوں کے لیے ایک نشان تھا، ایک قومی علامت تھی کہ 63 قبل مسیح سے رومیوں نے ہمارے ملک اور قوم پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ کھجور کی ڈالیاں لہرا کر یسوع کا استقبال کر کے وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح، تو جو بادشاہ ہے اور اب یروشلم میں داخل ہو گیا ہے، تو ہماری خاطر تلوار سے ان یہودیوں کی طرف سے، رومی حکومت سے جنگ کرے گا اور جنگ میں انہیں شکست دے کر ہمیں رومیوں کی غلامی سے آزاد کر دے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ کھجور کی ڈالیاں فتح کا نشان تھی، کھجور کی ڈالیاں رہائی کا نشان تھی۔ احبار کی کتاب میں خدا نے یہودیوں کو حکم دیا کہ جب تم عیدیں مناؤ تو ایک عید تم نے منانی ہے جس کا نام ہوگا عید خیام۔ سب میرے ساتھ بولے، عید خیام۔ یہ وہ عید ہوگی جس میں تم اس بات کو یاد کرو گے کہ ہمارے باپ دادا 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہے، مگر خدا نے انہیں سنبھالا اور وہ 40 سالہ بیابانی سفر میں خیموں میں رہتے تھے، وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہونے کے منتظر تھے، اور بالآخر خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ان کے 40 سالہ بیابانی سفر کا خاتمہ کیا، انہیں وعدہ کیے ہوئے ملک میں لے گیا،
وہاں فتح بخشی اور قوم اسرائیل کو آباد کیا۔ اور جب تم، خداوند نے ان سے کہا یہ عید مناؤ تو کھجور کی ڈالیاں لینا اور ان ڈالیوں سے خیمے بنانا، اور 7 دن، کتنے دن؟ 7 دن ان خیموں میں رہنا اور یاد کرنا کہ خدا نے تمہارے باپ دادا کو جب وہ خیموں میں رہتے تھے، بیابان میں راہ تلاش کر رہے تھے، تو اس نے انہیں فتح دی اور وعدہ کی ہوئی سرزمین میں لے گیا۔ پھر اس دور کے یونانی کھیلوں کے مقابلے میں جب کوئی جیت جاتا تو کھجور کی ڈالی اس کے ہاتھ میں دی جاتی اور اسے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جاتا اور وہ کھجور کی ڈالیاں لہرا کر اپنی جیت کا اعلان کرتا۔ پھر 164 قبل از مسیح میں ایک یہودی لیڈر تھا جس کا نام تھا یہودا مکابی۔ اس نے انطاکس چہارم ایپیفینس کو، جو ایک سلوکی بادشاہ تھا، شکست دی۔ انطاکس چہارم ایپیفینس نے ہیکل کی بے حرمتی کی، ہیکل میں داخل ہو کر اسے ناپاک کیا، سور کی قربانی گزرانی ہیکل کے اندر، اور یہودا مکابی نے اس کے خلاف تحریک چلائی اور کامیاب ہو گیا۔ یروشلم شہر کو، جو ہے سلوسڈ ایمپائر کے بادشاہ انطاکس چہارم کے شکنجے سے آزاد کرا لیا۔ اور جب 164 قبل از مسیح میں وہ یروشلم میں داخل ہوا تو یہودی لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لہرا کر یہودا مکابی کا استقبال کیا۔ سو اب جب وہ کھجوروں کی ڈالیاں لہرا کر یسوع کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے، تو یہودی لوگ، اسرائیلی لوگ دراصل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تو ہمیں پرانے عہد کی طرح، یونانی ایتھلیٹس کی طرح اور یہودا مکابی کی طرح مقابلہ کر کے، جنگ کر کے، رومی شہنشاہ، گورنر اور فوجیوں کو شکست دے کر تلوار سے ہمیں رہائی دے گا، ہمارے ملک کو آزاد کرے گا۔ لیکن یسوع مسیح ناصری کا جواب یہ ہے کہ میں کسی جسمانی لڑائی کے لیے نہیں بلکہ روحانی جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں رومی شہنشاہ کیسر سے نجات دلانے کے لیے نہیں بلکہ شیطان، گناہ
اور موت سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں دنیا کے بادشاہوں کی مانند انسانوں کا خون بہانے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کی نجات کے لیے اپنا خون دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں دوسروں کی جانیں تلوار سے لینے نہیں آیا، بلکہ ایک ایسا بادشاہ ہوں جو قوم اسرائیل اور انسانیت کے لیے اپنی جان دینے آیا ہے۔ میں لڑائی کرنے والا بادشاہ نہیں، بلکہ امن اور صلح قائم اور نافذ کرنے والا بادشاہ بن کر آیا ہوں۔ یسوع مسیح اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن ایک فرق قسم کا بادشاہ۔ دنیا کے بادشاہوں کی مانند حکومت، رعب اور اختیار جمانے والا بادشاہ نہیں، بلکہ محبت، صلح اور امن پھیلانے والا بادشاہ۔ ہیلیلویا! آئے یسوع بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ کہتے ہیں ہوشانا۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے ہمیں بچا، ہمیں نجات دے، تو جو خداوند کے نام پر آتا ہے ہمیں چھڑا۔ یہ زبور 118 آیت نمبر 25 تا 26 کے الفاظ ہیں جن کو وہ دعا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یسوع سے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ تو جو بادشاہ ہے، ابن داؤد ہے، اسرائیل کا مسیحا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ تو ایک فاتح جنگی ہوگا، تو ایک فوجی جرنیل ہوگا، تو رومی شہنشاہ کے خلاف تلوار چلائے گا، یروشلم میں اپنا تخت قائم کرے گا، ہمیں بچا، ہمیں رومیوں کے قبضے سے چھڑا، ہمیں پونتس پیلاطس گورنر کے ظلم سے اور رومی شہنشاہ قیصر تبریوس کی ناانصافی سے نجات دے۔ وہ ایک سیاسی بادشاہ کی توقع کر رہے تھے، ایک جنگجو بادشاہ کی امید لگائے ہوئے تھے، لیکن یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں ہاں میں بادشاہ ہوں، پر ایک فرق قسم کا بادشاہ، ایک منفرد بادشاہ، ایک انوکھا بادشاہ۔ تم تو رومی بادشاہ اور اس کی بادشاہت سے رہائی چاہتے ہو، ظلم اور قبضے سے رہائی چاہتے ہو، میں اس بادشاہ سے تمہیں رہائی دوں گا، اس حکومت سے تمہیں چھڑاؤں گا، اس طاقت سے تمہیں نجات دوں گا جو رومی شہنشاہ اور رومی شہنشاہت کے پیچھے ہے، اور اس کا نام ہے شیطان۔
گناہ اور موت۔ میں ان تینوں طاقتوں سے تمہیں چھڑانے آیا ہوں۔ تم تو مجھ سے بارش مانگ رہے ہو، میں تمہیں دریا دوں گا۔ تم تو مجھ سے روٹی مانگ رہے ہو، میں اپنا آپ تمہارے لیے وقف کر دوں گا، کیونکہ میں ایک بڑی نجات لے کر آیا ہوں۔ میں ایک بڑی بادشاہت لے کر آیا ہوں۔ میری نجات شیطان، گناہ اور موت کے قبضے سے نجات ہے، اور میری بادشاہی تمام کائنات پر ہے، زمین پر بھی ہے، زمین کے نیچے کی مخلوقات پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ میں کسی ایک محدود اور مخصوص جغرافیے اور علاقے کا بادشاہ نہیں، میں تمام کائنات کا حکمران ہوں۔ یسوع یہ پیغام انہیں دیتا ہے۔ کیا آپ اس یسوع بادشاہ کی بادشاہی کے نیچے آنے کے لیے تیار ہیں؟ شیطان، گناہ اور موت سے رہائی چاہتے ہیں؟ ہوشانہ کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں؟ سب بولے ہوشانہ۔ یسوع نجات دینے کے لیے آیا ہے، مگر جب وہ ان کی توقع کے مطابق بادشاہ نہیں بنتا، تلوار نہیں چلاتا، بلکہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے، گھوڑے پر نہیں، جو فوجی طاقت اور جنگ کا نشان ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ گھوڑوں پر جب سوار ہو کر کسی شہر میں داخل ہوتے، یہ اس بات کا نشان ہوتا تھا کہ بادشاہ جنگ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوتا تو یہ امن اور صلح کا نشان ہوتا۔ یہ زکریا کی کتاب کے باب نمبر 9 کی آیت نمبر 9 تا 10 اور پیدائش 49:11 کی پیش گوئیوں کی تکمیل تھی کہ یسوع گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوتا ہے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ میری بادشاہی جسمانی زور اور طاقت سے نہیں، تلوار، خنجر، نیزے اور چاقو سے نہیں، بلکہ خدا کی محبت کی خوشخبری کے وسیلے سے دنیا میں پھیلے گی۔ اور کیا ہے، جب یسوع ان کی توقع کے مطابق وہ بادشاہ ثابت نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہے تھے، لڑائی کرنے والا، جنگ کرنے والا، خون بہانے والا، تلوار چلانے والا، رومی بادشاہت کی غلامی سے آزادی دینے والا، تو وہی لوگ جو یسوع مسیح کے حق میں ہوشانہ کے نعرے لگا کر، اپنے کپڑے اس کے آگے بچھا کر، کھجور کی ڈالیاں لہرا کر اس کا استقبال کر رہے تھے، وہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور
کہنے لگے ایک ہفتے کے اندر ہی وہ بدل گئے اور کہنے لگے اسی پنتس پیلاطوس سے جس سے وہ رہائی پانا چاہتے تھے، اب وہ درخواستیں کرنے لگے کہ اسے صلیب دو، اسے صلیب دو، کیونکہ وہ ان کی توقع کے مطابق جنگجو بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ وہ ہے اور اس نے اس بات کو تسلیم اور قبول کیا کہ وہ بادشاہ ہے، مگر ایسا بادشاہ جو لڑ کر جانے لیتا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی نجات کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے۔ یسوع کی صلیب یاد رکھیں، پہلی صدی میں ایک ایکسیڈنٹ، ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ جب وہ ڈونکی پر، گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا تو یسوع کی منزل ہی کوہ کلوری پر صلیب تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یسوع یروشلم میں ایک قلعے میں، ایک محل میں تخت پر جا کر بیٹھے اور اپنی بادشاہی قائم کرے۔ یسوع کا جواب تھا کہ میرا تخت کلوری کے پہاڑ پر نصب کی گئی لکڑی کی صلیب ہوگا، اور میں اس صلیب پر کفارہ دے کر قوم اسرائیل اور دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دے کر ایک بڑی نجات کا انتظام کروں گا، جس کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی صرف شہر یروشلم نہیں بلکہ تمام دنیا میں پھیل جائے گی، نافذ ہو جائے گی اور قائم ہو جائے گی۔ کیا وہ یسوع جس نے صلیب کو اپنا تخت بنایا اور شیطان، گناہ اور موت سے نجات دینے آیا اور کفارہ دے کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر خدا کی بادشاہی کو قائم کیا، کیا آج آپ کی زندگیوں پر سوچوں، خیالوں، منصوبوں اور کاموں پر اس کی بادشاہی نافذ ہے یا نہیں؟ تین گروپ ہمیں اس اقتباس میں نظر آتے ہیں۔ ایک گروپ بھیڑ ہے، ہجوم ہے، لوگ ہیں، کراؤڈ ہے، ان کے اندر جوش تھا مگر غلط جوش تھا۔ انہوں نے زبور 118 کی 25 تا 26 آیات کا استعمال کیا، درست زبور پڑھا مگر توقع اور امید غلط تھی۔ دوسرا گروہ شاگردوں کا ہے جو وفادار تھے مگر کنفیوزڈ تھے، انہیں سمجھ نہ آئی، وہ یسوع کے ساتھ رہے مگر ان باتوں کو نہ سمجھا۔ تیسرا گروہ فریسیوں کا ہے جو یسوع کے خلاف ہو گئے، اس کی موت کا منصوبہ باندھنے لگے۔ انہوں نے یسوع کے مشن کو روکنے کی کوشش کی۔
آج بھیڑ کی طرح بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، خداوند کے بارے میں جوشیلے ہیں، مگر ان کا جوش غلط سمت میں استعمال ہو رہا ہے۔ کئی لوگ شاگردوں کی مانند ہیں، خداوند کے ساتھ وفادار ہیں، مگر اس کی مرضی اور منصوبے کو نہیں سمجھتے۔ اور کئی لوگ فریسیوں کی مانند ہیں جو علانیہ یسوع مسیح کے مخالف ہیں۔ آج آپ ان میں سے کس کی مانند ہیں؟ ہجوم کی مانند جو جوشیلا ہے مگر غلطی پر ہے، شاگردوں کی مانند جو وفادار ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، فریسیوں کی مانند جو خداوند کے مخالف ہے۔ پیغام یہ ہے، آپ کو ان تینوں میں سے کسی کی مانند بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے اس گدھے کے بچے کی مانند جو صلح، امن، حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے، اس کی مانند یسوع کے آگے جھک جائیں اور اسے اپنی زندگی پر سوار کر لے، یعنی اپنا حکمران اور بادشاہ بنا لے۔ وہ آپ کو شیطان سے، گناہ سے، موت سے، بیماری سے، نا امیدی سے، مایوسی سے اور ہر طرح کی نا امیدی اور حوصلہ شکنی اور شیطان کی تمام ناپاک تاریک قوتوں کے شکنجے سے نجات، آزادی، رہائی اور مخلصی بخش کر بحالی اور فتح دے دے گا۔